نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مریم مقدس کا بچپن اور کفالت۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور ایک دینی رہنما بھی تھے۔ ان کی بیوی حنا بنت فقوس بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے پیش کروں گی، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بیٹے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ پھر ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ تمام عمر ہیکل کی خدمت کرتے تھے۔ تو حنا نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دینا تو میں اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی کہ اب منت کیسے پوری ہوگی، یہ تو لڑکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، تم اپنی منت کو پورا کرو۔ تو پھر اس نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے، کیونکہ ہیکل پہ جتنے بھی مذہبی لوگ تھے سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ سیدہ مریم کو گود لیں اور ان کی کفالت کریں۔ ان لوگوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے جو وقت کے پیغمبر بھی تھے۔ تو ان کے درمیان پھر یہ طے پایا کہ سب کے نام کا قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہی سیدہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تو پھر یہ طے پایا کہ سب کے نام کی قلم بنائی جائے اور پانی میں بہائی جائے، اور جس کے نام کی قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف جائے گی وہی سیدہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تو اس طرح سب کے نام کی قلم بنائی گئی اور دریا میں بہائی گئی۔ جن کے نام کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائیں گی وہ تو ایک نیچرل بات ہے، لیکن جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ گئی، پانی کے بہاؤ کے مخالف گئی، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم تھی۔ تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے یہ بھی تائید بھی سمجھا گیا۔ یوں سیدہ مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کی کفالت بہت اچھی کی، بہت اچھی پرورش کی۔ جب وہ تقریباً 7-8 برس کی ہوئی تو ان کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ 7-8 برس کی بچی، جب اس کی کھیلنے کی عمر تھی تو وہ سارا دن ہیکل پہ جھاڑو دیتی، صفائی کرتی، پانی بھر کے لاتی اور وہاں پر آنے والے زائرین کو پانی پلاتی تھی اور یوں لوگوں کی خدمت کرتی۔ پھر وہاں پر جو طالب علم بھی پڑھتے تھے وہ بھی سیدہ مریم کا مذاق اڑاتے فیمیل ہونے کی وجہ سے، تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے والد تو آلریڈی فوت ہو چکے تھے، وہ یتیم پیدا ہوئی اور والدہ کی شفقت سے بھی محروم رہیں، کیونکہ وہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ تو ان کی والدہ انہیں دور دور سے چھپ کر دیکھتی لیکن پاس نہ جاتی کہ اگر سامنے جا کر ملوں گی تو وہ بچی ہے، واپس جانے کی ضد کرے گی۔ تو پھر بہت مشکلات میں سیدہ مریم کی زندگی گزری۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک الگ سے حجرہ بنا دیا جس میں وہ بیٹھ کر عبادت کرتی تھی۔ تو میری پیاری مسلمان بہنوں، ہمیں سیدہ مریم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی مشکل میں، پریشانی میں گرفتار ہو بھی جائیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ مریم کی زندگی میں کتنی زیادہ مشکلات تھیں، تو قرآن حکیم میں بس ایک ہی عورت کا نام آیا ہے، وہ مریم ہے، اور مریم کے نام سے قرآن حکیم میں ایک سورت بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ہمیں بے صبری نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ اگر ہمیں اس زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آئے گی تو آخرت میں یقیناً ہمیں اس کا اچھا صلہ بھی ملے گا۔